ایک جوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، روزانہ روزے سے رہتا تھا۔ ابھی وہ بالغ ہی ہوا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد سے وہ روزے سے رہتا تھا، اس کا کسی دن بھی روزہ ترک نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے بزرگوں سے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ روزہ نصف طریقت ہے، روزہ نصف عبادت ہے، روزہ اللہ سے جتنا جلدی قریب کرتا ہے، اور کوئی عمل میں بہت کم یہ طاقت ہے کہ وہ اتنا جلدی قریب کر سکے، اس لیے کہ ہر عمل کی جزا ثواب ہے، کسی عمل کی جزا جنت ہے، لیکن روزہ وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ وہ خوبصورت جوان تھا، اس کے حسن کو میں کیا بیان کر سکوں۔ وہ جوان یوں تو امام حسن کی اولاد میں سے ہے، وہ حسنی سید ہے، اللہ اکبر، وہ جوان حسنی سید ہے، اور اللہ اللہ اتنا نیک ہے کہ کبھی اس کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم عورت کو اللہ اکبر بھول سے بھی کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، ایک دن وہ نوجوان روزے کی حالت ہی کے اندر جو ہے وہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھا، ایسے میں اس جوان نے افطار کے وقت میں دیکھا کہ چلو افطار کرنا ہے، افطار کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، تو پانی پی کر ہی افطار کر لیتے ہیں۔ اس نے پانی کے لیے جب قدم بڑھائے تو کیا دیکھا، قریب ہی میں ایک دریا ہے، اور اس دریا کے قریب جب وہ افطار کے لیے اپنے ہاتھوں کو چلو بنا کر کے پانی پینے کے لیے آگے بڑھا، اس جوان کے تقوی اور توکل کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے پاس کٹورا بھی رکھے ہوئے نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھوں کو چلو بنا کر افطار کے لیے پانی کے لیے ہاتھ بڑھائے، کیا دیکھا اس نے، ایک خوبصورت سا سیب جو ہے، اللہ اکبر، جو ہر بھوکے کو نہیں بلکہ بھرے پیٹ کو بھی دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازے دل ربانہ کے ساتھ وہ موجوں کی دوش پر بہتے ہوئے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس جوان نے چلو سے پانی لینے کی بجائے جب سیب کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے دریا میں بہنے والی چیزیں کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی، اس نے سوچا کہ یہ سیب ہے، کسی نہ کسی کی تو ملکیت ہوگی، کسی نہ کسی کی تو ملک میں ہوگی، سوچا کہ کیسے پتہ کریں، سوچا جدھر سے آ رہا ہے اسی کنارے کنارے چلتے۔ وہ چلتے 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 جب پہنچا تو وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر سیب کا باغ تھا، اور سیب کے باغ میں سیب کے درخت کچھ ڈالیاں جھک کر کے پھلوں کی وجہ سے دریاؤں کی طرف گویا کہ مجرائے تسلیم پیش کر رہی تھی۔